خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. اب عمر کون ہے؟ سبحان اللہ، ہر بندہ جانتا ہے ان کے بارے میں. لو کان نبی من بعدی لکان عمر ابن الخطاب، میرے بعد تو نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اے عمر تم کیا کرتے ہو؟ تم جہاں سے گزرتے ہو شیاطین راستہ چھوڑ دیتے ہیں. میری امت کا ایک دروازہ ہے جو کہ جب تک ٹوٹے گا نہیں تب سے فتنے داخل نہیں ہوں گے. عمر بن خطاب تھے. عمر بن خطاب ہیوج، ہی واز اے جائنٹ جن کی جنتوں کی بشارت دنیا میں بہت دفعہ ملی کہ اللہ کی نے کہا میں مجھے جنت مل جائے گیا. میں نے ایک محل دیکھا بہت خوبصورت، تو میرا دل چاہا کہ کاش یہ میرا ہو. اللہ کے نبی کا دل چاہا کہ کاش یہ میرا ہو، حالانکہ جنت دیکھ رہے ہیں وہ. تو انہوں نے پوچھا فرشتے سے کہ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا عربی کا ہے. انہوں نے کہا میں عرب ہوں. انہوں نے کہا کس کا ہے؟ اور انہوں نے کہا کہ قریشی کا. انہوں نے کہا میں بھی قریشی ہوں. انہوں نے کس کا؟ انہوں نے کہا ہاشمی کا. انہوں نے کہا میں بھی ہاشمی ہوں. تو ہی واز ایکسائٹڈ کہ یہ میرا ہوگا انشاءاللہ. تو انہوں نے کہا یہ عمر بن خطاب کا ہے. تو انہوں نے کہا اے عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی اس لیے میں داخل نہیں ہوا اس محل میں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ سے غیرت، آپ سے میں کیا غیرت کرتا، آپ داخل ہو جاتے آپ کے تو ہے سب کچھ. یہ عمر بن خطاب. اور یہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی کے جانے کے بعد؟ یہ کہہ رہے ہیں حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو. اب حذیفہ کون ہے؟ ان کا لقب کیا ہے؟ رازدار، صاحب السیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے رازدار. اللہ کے نبی نے ان کو سارے منافقون کی لسٹ بتائی بھی تھی. تو عمر بن خطاب جب ایک خلیفہ ہیں کہتے ہیں کہ اے حذیفہ تجھے اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں تو مجھے بتا دے کہیں میرا نام منافقوں میں تو شامل نہیں ہے. اللہ کے نبی نے منافقوں کی لسٹ میں میرا نام تو نہیں بتایا، اگر بتایا تو میں توبہ کر لوں. جیسے عمر بن خطاب وہ یہ اپنے بارے میں اتنا فکر مند ہے کہ کہیں اللہ کے نبی میرا نام تو نہیں لکھوا دے اس لسٹ میں. اپنے بارے میں اتنا ڈر. اور ہم لوگ، ہمیں تو کوئی بشارت ملی بھی نہیں ہے، کوئی گارنٹی ملی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور لیکن ہم کس طرح سے بے خوف ہو کے جی رہے ہیں. ذرا ہمیں سوچنا چاہیے اس بات پہ. اسی طرح سے گناہوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ گناہ کتنے اس کے برے اثرات ہوتے ہیں. آپ دیکھیں آدم علیہ السلام کو، آدم علیہ السلام کو کس چیز نے جنت سے نکال کے اس دنیا میں لائی؟ جنت جو کہ دار القرار تھا، the place of happiness, joy and everlasting beauty، اس جگہ سے لے کے اس دنیا میں لا کے رکھ دیا. the place of depression, anxiety and tortures. گناہ نے، گناہ کے consequence نے. آپ دیکھیں شیطان جو تھا، ابلیس، وہ فرشتوں کا مقام پہ تھا، عابد، زاہد، نیک. کس چیز نے اس کو اس مقام سے ہٹا کے المردود اور رجیم بنا دیا؟ گناہ نے. اور وہ کون سی چیز ہے جس نے قوم لوط کو تباہ و برباد کر دیا کہ سب کے سب اس میں غرق ہو گئے؟ گناہ نے. وہ کون سی چیز نے نوح علیہ کی قوم کو ڈبو دیا تھا؟ وہ کون سی چیز جس نے فرعون اور آل فرعون کو غرق کر دیا سمندر میں؟ ون آنسر، گناہوں نے. وہ کون سی چیز جس نے قوم سمود کو، جو کہ اتنے دلیر اور بڑے تھے، طاقتور کتنے تھے کہ پہاڑوں پہ گھر تراشتے تھے اور بناتے تھے، اس کو تباہ و برباد کر دیا. اور کس طرح کیا؟ اللہ کہتے ہیں حل تری لہم من باقیہ، آپ دیکھتے ہیں ان میں سے کوئی بچا بھی ہو؟ سب ملیا میٹ ہو گئے گناہوں نے. کون سی چیز جس نے قوم لوط کو زمین سے اٹھایا، پتھروں کی بارشیں کی اور زمین میں پٹخا دیا؟ گناہوں نے. قارون کو کس چیز نے زمین میں غرق کر دیا؟ گناہوں نے. آپ پاس ہسٹری دیکھیں، جو چیز، جو قوم، جو شخص آج تک تباہ کیا گیا، اس کی صرف ایک ریزن تھی، اور وہ گناہ ہے. صرف ہم لوگ اس ایک چیز سے بچ جائیں ان گناہوں سے، ہم سیٹ ہیں. لیکن اگر اس میں بھی پڑے رہے اور اس سے بھی نہ بچ سکے اپنی لائف میں، تو پھر ہمارا بھی وہی حال ہوگا جو کہ پرانے لوگوں کا ہوا تھا. اسی طرح ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حدیث ہے مسند احمد کی، کہ a man will be prohibited from food and rizq because of one sin, because of a sin he did. انسان کا مال اور رزق اسے روک لیا جاتا ہے اس سے گناہ کی وجہ سے. ہم کہتے ہیں پاکستان کے معاشی حالات برے کیوں ہیں، ہم کہتے ہیں میرے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے،
مجھے فائنینشیل اسٹیبلٹی نہیں مل رہی, مجھے اچھی جاب نہیں مل رہی, میرا مال آتا ہے پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے, اور ہم گناہوں پہ گناہ کری جا رہے ہیں. حدیث بات ہے اس کے ایک گناہ کی وجہ سے اسے مال روک لیا جاتا ہے, اور ہم تو دن میں کتنے گناہ کر رہے ہوتے ہیں. پھر بھی میں سوال کرتے ہیں کہ پتہ نہیں حالات گھر کے بہتر کیوں نہیں ہو رہے, ہم تو بڑی دعائیں کر رہے ہیں, ہم تو بڑے وظیفے پڑھ رہے ہیں اور بڑے چلے کاٹ رہے ہیں. حدیث صحیح ہے کہ انسان کا مال اسے روک لیا جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے.